میں تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑھی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی، روشنیاں نکل رہی تھی۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن ہے، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا يموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتی۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، واجسادہن الحریر، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وامشاطہن الذہب، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، ومجامرہن الالف، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الف، یہ پڑھن کہتا ہے میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر۔ کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کی، یہ ٹیشو پیپر دے۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، جس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ہم مٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی۔ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبو سے بھر دیا۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے۔ عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے،
وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، پانی یا انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہی دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا وہ ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں، گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبزے نام کی شے کوئی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں۔ مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف۔ اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک سے یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی۔ دنیا کو 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی،